نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں یہ تقریب جاری تھی، حلف برداری کی تقریب، جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، آرمی چیف سید عاصم منیر اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ تقریب حلف برداری میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر بلوچستان، گورنر سندھ اور گورنر پنجاب بھی اس تقریب حلف برداری میں موجود تھے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر عارف علوی نے ان سے عہدے کا حلف اٹھایا اور اب یہ تقریب جو ہے وہ جاری ہے اسلام آباد میں۔ ایوان صدر میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ہماری آن، ہماری شان، ہماری پہچان، ہم سب کا پاکستان، وطن عزیز کو عظیم تر بنانے کا عزم۔ خیبر سے کراچی، گوادر سے گلگت بلتستان تک جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بچے اور جوان سب کی زبان پر پاکستان زندہ آباد کا نعرہ ہے۔ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں قومی پرچموں کی بہار۔ قوم جشن آزادی پر نہال، وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی۔ قربان اپنا تن من دھن، پاکستانی قوم بنا رہی ہے آزادی کا جشن، جن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا اللہ اکبر پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ہوئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی پرچم فضا میں بلند کی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک نیوی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈنٹ کمورور محمد خالد نے مزار قائد پر پھول رکھے۔ لاہور میں مزار اقبال پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ مہمان خصوصی میجر جنرل قیصر سلمان نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پوری قوم وطن سے محبت کا جوش اور ولولے سے کر رہی ہے بھرپور اظہار۔ گلیوں بازاروں کو جھنڈیوں برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ رات 12 بجتے ہی کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ ہم نے شخصی آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ جو قومیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی کا اسلام آباد کنونشن پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا انصاف کے لیے فریقین کو سننا ضروری ہے۔ انصاف ختم ہو تو نظام تتر بتر ہو جاتا ہے۔ سیاستدان اور سٹیک ہولڈرز درگزر اپنائیں۔ پاکستان اپنا ہے اور اپنے لیڈروں سے تقاضا کرتا ہے کہ اکٹھے ہو جائیں۔ مشکل وقت میں حمایت اور تعاون پر دوست ممالک کا مشکور ہوں۔ دنیا میں ایک بہت کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے قوم بنائی، قائد اعظم ان میں سے ہیں۔ پھر جب قوم بنی تو اس دن کی بھی یاد تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں۔ لاکھوں لوگ شہید ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح نے ان ٹرینوں کا استقبال کیا جو لاشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس دن کی قربانیاں، ان دنوں کی قربانیاں، یہ وہ پاکستان کے بنانے والے تھے جنہوں نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی۔ آج بھی میرے فوجی، میرے سویلینز، میرے لوگ پاکستان کے لیے مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یہ یاد رکھیں کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر کم سے کم 1 لاکھ جانیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش کی۔ جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتی ہیں وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو آزادی کی مبارکباد، کہا ہمیں اتحاد اور خود مختاری کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کشمیری ظالمانہ بھارتی قبضے کے خلاف مستقل جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ وطن کے امن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان نے کہا کہ وطن سے محبت کا اولین تقاضا ہے کہ ہم ہر قسم کی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ملک کی حقیقی آزادی اور ترقی کے لیے یکجا ہو جائیں۔ پاکستان کے 76ویں جشن آزادی کے موقع پر چاروں صوبوں میں پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ چاروں صوبوں میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔
خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ ملک کی خود مختاری اور سالمیت کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جشن آزادی کی مناسبت سے تینوں مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ مسلح افواج کے سربراہان نے قوم کو آزادی کی مبارکباد دی۔ یوم آزادی پر ISPR کی جانب سے ملی نغمہ ریلیز کیا گیا۔ گزشتہ شب پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار آزادی پریڈ بھی ہوئی۔ ملک بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک بیبی، کچھ ملکی سیاسی منظرنامے کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ نیب لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی اثاثہ جات کیس میں گرفتاری ڈال دی۔ چودھری پرویز الہی کو ڈیوٹی جج خالد حیات کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ PTI صدر کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ نیب ٹیم چودھری پرویز الہی کو لے کر لاہور کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ مزید ڈیٹیلز خالد چودھری سے ہم لیتے ہیں۔ خالد، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی بالکل، چودھری پرویز الہی جو ہے جو MPO کے تحت اڈیالہ جیل میں قید تھے، وہاں سے انہیں جو ہے رہائی ملتے ہی جو ہے نیب لاہور کی ٹیم نے جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا تھا، جس کے فوری بعد انہیں جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی لایا گیا، جہاں پر خالد حیات جو ڈیوٹی جج ہیں ان کی عدالت میں پیش کر کے ان کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی تھی، اور 2 یوم کے راہداری ریمانڈ کی استدعا پر عدالت نے ان کا 1 روزہ جو ہے راہداری ریمانڈ منظور کر لیا، جس کے بعد چودھری پرویز الہی کو لاہور لے جایا گیا، جبکہ عدالت نے حاضری کے لیے انہیں کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کی تھی، جس پر انہیں جو ہے تمام جو متعلقہ ذمہ داران تھے وہ پکڑ کر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لائے، اور عدالت نے حاضری کروانے کے بعد انہیں راحت مداری ریمانڈ پر جو ہے لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد آپ کا۔ اور ناظرین، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ناموں پر مشاورت جاری ہے۔ آج رات 12 بجے تک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر اتفاق ہو جائے گا۔ نگران حکومت آ جائے گی، اس کے بعد پھر لوگوں میں جائیں گے۔ ہم نے خدمت کی ہے، ہیلے بہانے نہیں کیے۔ آنے والے الیکشن میں سندھ کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھریں گے۔ یہاں پر مسافہ کریں، وزیر اعظم ہاؤس کے یہ مناظر ہیں جہاں پر نگران وزیر اعظم کی آمد ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور وزیر اعظم ہاؤس میں موجود کابینہ اراکین کے ساتھ مسافہ کیا جا رہا ہے۔ جو عملہ ہے وہاں پر ان کے ساتھ سینئر افسران بھی ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ بھی انتہائی خوشگوار تاثرات چہرے پر لیے مسافہ کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے، جنہوں نے کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے حلف اٹھایا تھا اپنے عہدے کا باقاعدہ، اور ابھی نگران وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اور کابینہ اراکین کے علاوہ وہاں پر جو عملہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ یہ جو عملہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کا، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نگران وزیر اعظم اس عملے کے ساتھ مسافہ کر رہے ہیں، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس کے مناظر ہیں نیو کی اسکرین پر جو کہ آپ کو دکھائے جا رہے تھے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو کہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں، ان کی آمد ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف باقاعدہ طور پر اٹھانے کے بعد، اور یہاں پر جو وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے مسافہ کرتے ہوئے اور چہرے پر انتہائی خوشگوار تاثرات لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اب پہنچ چکے ہیں اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھانے کے بعد، اور جو وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا گیا ہے نگران وزیر اعظم کی جانب سے۔ تعارف ایک طرح کا یہ ایک روایت ہے جو کہ جس کو برقرار رکھا گیا ہے، اور اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عملے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو کہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ایوان صدر میں خوبصورت تقریب منعقد کی گئی تھی، اس میں انہوں نے اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھایا تھا، اور ابھی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں کا جو عملہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے مسافہ کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد میں یوم آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے شہریوں کا تفریحی مقامات پر رش، بچے ہوں یا بڑے سبھی وطن عزیز سے محبت انوکھے انداز میں منا رہے ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندہ عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ۔ جی بالکل، یوم آزادی وطن سے عہد وفا کا دن صبح سویرے ہی ہم نے دیکھا، جہاں پر ہمیں ہر جانب مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری نظر آیا، وہیں پر بچے ہوں بڑے ہوں ہر جانب سبز ہلالی پرچموں کی بہار نظر آئی۔ آج چھٹی بھی ہے تو چھٹی کے دن عموماً ہمیں نظر آتا ہے مختلف جو پکنک سپاٹس ہوتے ہیں ایونٹس پر، ان پر خاصا رش ہوتا ہے۔ آج 14 اگست کی چھٹی بھی ہے، بچے بڑے خوبصورت انداز میں سبز ہلالی پرچم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، ترانے ملی نغمے
में यहाँ पर गा रहे हैं। चाहूँगी कि बच्चों से भी बात करूँ। बेटा ये बताएं कौन सा तराना आता है? आज छुट्टी खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये कसम खाई है बाहुदा सूले दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की अबा दिल दिल की अबा पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमें खासा रश नज़र आ रहा है। बच्चे हों बड़े हों, हर किसी के हाथ में परचम नज़र आ रहे हैं। बच्चे कौमी तराने मिली नगमे जो हैं वो गाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सारा दिन आज हमें इसी तरह बच्चों का जोशो खरोश नज़र आएगा। मुख्तलिफ तफरी मकामात पर ऐसे ही लोगों का रश नज़र आएगा जो 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। जी, इस्लामाबाद के बच्चे अपने प्यारे वतन की सालगिरह किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये आपने जाना। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। शहर बेमिसाल का मौसम भी बेमिसाल है। इस्लामाबाद में काली घटाएं अब्र रहमत बरस रहा है और वहां के मजीद मौसम का अहवाल हम जानेंगे शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराज। देखिए, एक तरफ से जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन और दूसरी जानिब इस्लामाबाद का जो दिल फरेब मौसम है वो इंतहाई सुहाना हो गया है। अब्र रहमत बरसने का सिलसिला इस वक्त जारी है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर जो है हल्की हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जिससे इस्लामाबाद का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। मैं आपको बताया चलूँ कि महकमे मौसमियात ने ये पेशगोई की थी कि शाम के वक्त जो है इस्लामाबाद में बारिश बरसेगी, लेकिन अभी सवेर का वक्त है और इस वक्त से ही इस्लामाबाद में जो है बारिश बरसने का आगाज़ हो चुका है। जो मनचले हैं वो इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। जश्न आज़ादी के सेलिब्रेशन के साथ साथ मौसम से भी खूब जो है वो एंजॉय लिया जा रहा है। बादशाह इस्लामाबाद थे, उन्होंने इस मौसम का मज़ा मज़ीद दोबारा करने के लिए चूँकि आज छुट्टी भी है तो मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट का भी रुख कर लिया है और साथ ही साथ जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ होटल्स हैं वहाँ पर भी इस वक्त जो है इस्लामाबाद के जो रिहायशी है वो खुशगर्मी में मसरूफ़ है और साथ जो है चाय का जो मज़ा है वो भी लेकर जो है इस मौसम का जो मज़ा है वो दोबारा किया जा रहा है। और नाज़रीन, इंटरनेशनल गेम्स में पाकिस्तान के लिए असद पाशा ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाई। शॉटपुट में गोल्ड मेडल भी जीता। गेम्स का साबिका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बासलाहियत एथलीट्स के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज।